صحابہ کرام بھی کمال کے دیوانے تھے، پیارے آقا سے کیسا عشق تھا کہ پیارے آقا کی وہ سنتیں جس پر نبی پاک نے فرمایا عمل کرو اس پر تو کرتے ہی تھے، مگر جس پر فرمایا نہیں بس پتہ چل جائے کہ یہ ادائے مصطفیٰ ہے، نبی پاک نے یہ عمل کیا ہے، اب اس کا حکم نہیں ہے مگر اس کو کرنے کی کوشش کرتے۔ اور اس کے بہت سارے واقعات موجود ہیں، سبحان اللہ۔ گویا صحابہ کرام کی زندگی کا مقصد یہ تھا کہ نبی کی ادا کو ادا کر رہا ہو۔ سنت رسول کی کس قدر اہمیت تھی، یہاں میں ایک اور مدنی پھول بھی پیش کروں گا، مگر میں کچھ اور مختصر واقعات کہ صحابہ کرام کیسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر وہ عمل کیا کرتے جو سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے۔ سبحان اللہ۔ مسلمانوں کے پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جس امر پر سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام عمل کیا کرتے میں اسے کیے بغیر نہیں چھوڑتا تھا۔ اگر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حال سے کسی امر کو چھوڑ دوں، یعنی کسی کام کو چھوڑ دوں جو نبی پاک نے کیا تھا، تو مجھے ڈر ہے کہ میں سنت سے منہ پھیرنے والا نہ ہو جاؤں۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ ایک بار میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے دیکھا، کہتے اس کے بعد میں نے کبھی بھی اپنے لیے چھنے ہوئے آٹے والی روٹی نہیں بنائی۔ حالانکہ یہ حکم نہیں ہے، مگر دیکھا کہ نبی پاک بغیر چھنے آٹے کی روٹی کھاتے ہیں، کہتے بس زندگی بھر میں نے بھی بغیر چھنے آٹے والی روٹی کھانی ہے۔ حضرت عثمان غنی نے ایک بار کیا کیا رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بکری کی دستی کا گوشت منگوایا، مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کھایا، پھر تازہ وضو کیے بغیر نماز ادا کر لی۔ اب بڑی عجیب بات ہے، بکری کھانی ہے، اس کا گوشت کھانا ہے، کمرے میں بیٹھ کر کھائیے، جناب مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کھا رہے ہیں۔ اچھا نارملی کھانا کھانے کے بعد بندہ وضو کرتا ہے، چلو دوبارہ نماز پڑھنی ہے، تازہ وضو بھی نہیں کیا۔ اللہ اکبر۔ پھر کہتے ہیں ایک دن اسی مقام پر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے بکری کی دستی کا گوشت کھایا تھا، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بعد تازہ وضو نہیں کیا، نبی پاک با وضو تھے، بس سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے نماز ادا فرمائی، بس میں نے اپنے آقا کی اسی ادا کو ادا کر لیا۔ کیا صحابہ ہیں، کیا عشق ہے، کیا انداز ہے، بس پتہ چل جائے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ادا کیا ہے۔ اور سنو، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو کمال کر دیا نا۔ مکہ مکرمہ جا رہے تھے، راستے میں ایک درخت آیا، اب ذرا سنیے گا، درخت اونچا تھا۔ نارملی درخت سے ہمارا امامہ یا ہم الجھتے کب ہیں کہ جب وہ درخت کی سائز چھوٹی ہو، بندے کو سر جھکا کے گزرنا پڑے۔ درخت اونچا ہے، آپ نے خود اپنا امامہ کھولا اور درخت کی شاخ سے اس کو الجھا دیا، ٹھیک ہے، یعنی وہ درخت کی شاخ میں الجھ گیا، اور پھر اس کے بعد اسے پھر چھڑایا اور اب آگے چل دیے۔ تو صحابہ کرام نے کہا، جو آپ کے ساتھ تھے، کہا یہ کیا کیا آپ نے؟ نہ آپ کا امامہ خود سے الجھا نہیں، آپ امامہ کھول رہے ہیں، خود ہی الجھا رہے ہیں۔ آئے ہائے، عشق والوں کی بات ہی نرالی ہوتی ہے نا، سبحان اللہ۔ سنو، وہ کہتے ہیں کہ میں ایک بار پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہیں سے گزرا تھا، تو اسی درخت کی شاخوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امامہ محبت سے تھام لیا تھا۔ الفاظ تو سنو نا، آقا کا امامہ محبت سے شاخوں نے تھام لیا تھا۔ گویا امامہ شریف جو ہے شاخوں میں اٹک گیا یا الجھ گیا، جو ہم اپنی نارمل زبان میں کہتے ہیں، مگر عشق والی زبان دیکھو کہ دیوانہ وار اس درخت کی شاخوں نے نبی پاک کے امامے کو تھام لیا تھا۔ اچھا اس وقت درخت تھا وہ قد میں بھی چھوٹا ہوگا، جبھی نبی پاک کے امامہ شریف کو اس نے بوسہ دیا ہوگا، اب درخت اونچا بھی ہو چکا تھا۔ کہتے ہیں پھر پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے رک کر اپنا امامہ شریف اس سے الگ کیا، چھڑایا، بس میں تو نبی پاک کی اسی ادا کو ادا کر رہا ہوں۔ اب یہاں جو سیکھنے والی بات ہے نا، یہ وہ کام ہے جس کو کرنے کا حکم نہیں دیا گیا، مگر دیوانوں کو پتا چلتا گیا، وہ کام کرتے گئے ہیں۔ وہ کہتے ہیں عشق دے چل ہی نمبر لے گئے، عقل مندہ ایویں ہی عمرہ گالیاں۔ یہ عقل والے بعض اوقات باتیں ہی کرتے رہ جاتے ہیں، عشق والے جو ہے وہ نمبر لے جاتے ہیں۔ عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون ہے، عقل والوں کے نصیبوں میں کہاں ذوق جنون، عشق والے ہیں جو ہر چیز لٹا دیتے ہیں۔ لیکن یہاں جو مجھے اور آپ کو سیکھنا ہے، ہم واقعات تو سن رہے ہیں، عشق میں اضافہ بھی ہو رہا ہے، طبیعت بھی اچھی ہو رہی ہے کہ کیا بات ہے صحابہ کرام کی۔ ایسی امیر اہل سنت نے نعرہ نہیں دیا ہر صحابی نبی، ہر صحابی نبی، لیکن سیکھنے کو کیا ملا؟ یہ وہ لوگ تھے جو نبی پاک کی ادا پتہ چل جائے اس ادا کو ادا کر رہے ہیں، اور ہمیں جن باتوں کا نبی پاک نے حکم دیا ہے کہ یہ کرنا ہے اور یہ نہیں کرنا،
اس پہ بھی مسلمان جو ہے وہ کوتاہی کر رہے ہیں. بلکہ یہاں تو آج کل ایک عجب فینومینا بن گیا ہے, ایک عجب تھنکنگ بنتی جا رہی ہے کہ لوگ آ کر پوچھتے ہیں جناب یہ سنت ہی ہے نا, واجب تو نہیں ہے نا, فرض تو نہیں ہے نا, عمل نہیں کریں گے تو گناہ تو نہیں ہوگا نا. ارے تمہیں سنت کا کوئی احساس ہی نہیں ہے؟ سنت ہے تو چھوڑنے کے لیے ہے, سنت ہے تو عمل نہ کرنے کے لیے ہے. یعنی یہ آہستہ آہستہ لوگوں کا مزاج بنتا جا رہا ہے. یعنی بہت بڑی تعداد وہ ہے جو نماز میں اب سنتیں چھوڑنے لگ گئی ہے. بھائی فرض پڑھ لیتے ہیں, بھائی واجب ادا کر لیتے ہیں, سنت کی اہمیت ہی نظروں سے ختم ہو گئی ہے. جب حج کے دن آتے نا تو حج کے دنوں میں بھی مینا میں, عرفات میں یا دیگر جگہوں پر, یہ حج پر جانے سے پہلے ہم سے لوگ آ کے سوال پتہ کیا کرتے ہیں, یہ مینا میں رات گزارنا سنت ہی ہے نا, نہ گزارے تو کوئی بکرا تو نہیں دینا پڑے گا, دم تو نہیں دینا پڑے گا. اچھا یہ کام نہ کرے سنت ہی ہے نا. ارے اللہ کے بندوں پھر حج کرنے آئے کیوں ہو؟ اگر سنتوں پر بھی عمل نہیں کرنا, نبی پاک کی اداؤں کو ادا نہیں کرنا, اتنا لمبا سفر کر کے تم یہاں بھی رخصتیں ڈھونڈ رہے ہو. ہونا تو یہ چاہیے کہ جیسے محبوب نے حج کیا ہے, میں نے ان کے نقش قدم پر ویسے ہی حج کرنا ہے. تو یہ صحابہ کرام کی ادا کو دیکھیں, یہ جو کانسیپٹ کریٹ ہوتا جا رہا ہے, اللہ کرے کہ میری آواز ان لوگوں تک پہنچے کہ جن کا یہ مائنڈ سیٹ بن گیا ہے کہ یار سنت یہ کوئی بات نہیں یار. نہیں جناب, حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں ہے. اور ایک جگہ میرے آقا فرماتے ہیں جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ, آقا فرماتے جنت میں میرے ساتھ ہوگا. اب ذرا غور کریں نا, ایک طرف فرما رہے ہیں جس نے سنت سے منہ موڑا وہ مجھ سے نہیں, اور ایک طرف فرما رہے ہیں جو سنت پر عمل کرنے والا ہے وہ جنت میں ساتھ جائے گا. یہ دو روڈ ہیں, یہ دو شاہراہیں ہیں. ایک راستہ سنت سے دور رہ کر ہے جو نبی پاک سے دور کر دیتا ہے, اور ایک راستہ وہ ہے جو سنت پر عمل کرتے رہو تو انشاءاللہ آقا کے ساتھ, آقا کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ جنت میں داخلہ نصیب ہو جائے گا.